اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں جماعت کے بچوں سے ایک بار پھر میں مخاطب ہوں. پیارے بچوں، آپ کو میں نے علامہ اقبال کے نظم خاموشی جگنوں کے بارے میں بتایا. اس نظم کا لب لباب یہی ہے کہ وحدت میں کثرت کا راز پایا جاتا ہے. ہم نے ان دو بندوں میں مختلف مثالوں سے علامہ اقبال نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک جگنو جو ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے، رات کی اندھیری میں وہ چمن میں آ کر اس سارے چمن کو روشن کرتا ہے، اور بعد میں ایک جگنو اور ایک پتنگے کو آپس میں کمپیئر کرتا ہے کہ جگنو میں اللہ نے کیا خاصیت دی ہے اور پتنگے میں کیا خاصیت دی ہے. آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ رنگین نوا بنایا مرغان بے زبان کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی. یعنی گل، جو پھول ہمارے باغوں میں یا ہمیں اس زمین پر جگہ جگہ نظر آتے ہیں، یہ پھول کتنا خوبصورت ہے. اگر اس کو زبان اللہ نے نہیں دی، لیکن خاموشی کی زبان اس کو اللہ نے عطا کی ہے. اور بعد میں پھر شفق کا وہ منظر بیان پیش کرتا ہے، اور بعد میں یہ علامہ اقبال سمجھاتے ہیں: سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے قلی دی. ان مثالوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی عظمت کو ان اشعار میں بیان کر کے علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری. اے عظیم برتر والا اللہ خدا، یہ امتیاز کیوں ہے؟ جو تفاوت آپ نے رکھی ہے کہ آپ نے جو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا، آرام کا وقت بنایا، یعنی رات، وہ آپ نے جگنوں کے لیے دن بنایا. جگنوں کے لیے آپ نے دن بنایا. آگے ہم لاسٹ پر ایک کنکلوڈ کریں گے: حسن ازل کی پیدار ہر چیز میں جھلک ہے. یہاں ایک چیز کلیئر کرتا ہے کہ اللہ نے پیدائش یعنی مخلوقات، اس ارض و سما کو پیدا کرنے کے وقت ہی ہر شے میں قدرت کی جھلک نمایاں رکھی ہے. ہر شے میں وہ قدرت کی جھلک اس نے نمایاں رکھی ہے. انسان میں وہ سخن ہے، گنچے میں وہ چٹک ہے. انسان میں اگر بات کرنے کی استطاعت ہے، استطاعت آپ نے عطا کی، لیکن جو پھول ہے، پھول کو آپ نے اگر زبان تو عطا نہیں کی، اگر پھول کو آپ نے زبان عطا نہیں کی، لیکن وہ آواز دی، وہ چمک اور دھمک، وہ کھلنے، پھول کھلنے کا وہ منظر عطا کیا، جو آپ کی قدرت کو ہمارے سامنے، قدرت کے راز کو ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. یہ چند آسمان کا شاعر کا دل ہے گویا، وہ چاندنی ہے یا وہاں چاندنی ہے جو کچھ یا درد کی کسک ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ آسمان بھی تو نے بنایا،
زمین بھی تو نے بنایا، مگر چاند کی وہ چاندنی وہ عاشق کے لیے درد بن گیا، چاند کی وہ چاندنی وہ عاشق کے لیے درد بن گیا۔ انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں، ورنہ نغمہ ہے بوئی بلبل پھول کی چمک، نغمہ ہے بوئی بلبل پھول کی چمک ہے۔ اس انداز گفتگو میں اے با الہ، اے اللہ، علامہ اقبال مختصر طور اللہ سے فرماتے ہیں آپ نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر کے جو رنگ آپ نے اس کائنات میں بنائے، جو اوپر بیان ہوئے، ان رنگوں نے مجھے شاید مجھ جیسے انسان کو یہ دھوکہ لگتا ہے، ہمیں دھوکہ میں رکھا، ورنہ بلبل جو نغمہ گاتا ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ اس پھول کے لیے ہوتا ہے جس پھول کی مہک بلبل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز، یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کا جو راز تھا وہ مخفی ہو گیا، چھپ گیا۔ ہم جیسے لوگوں کو یہ شعور نہیں، یہ عقل نہیں، یہ سوچ نہیں، اتنی استطاعت بھی نہیں ہے کہ ہم سوچ سکیں گے کہ آسمان پہ چمکنے والا سورج، چاند، تارے، آب روان، صحرا، بیابان، بلبل، پھول، یہ سب جو ہے یہ اللہ کے کرشمے ہیں، کیونکہ ان پر انسان کی دسترس نہیں ہے۔ انسان یہاں بے بس ہے، موسم آئے گا انسان بے بس ہے۔ اگر انسان کے دسترس میں یہ ہوتا تو وہ شاید خزان یا سرما یہاں کبھی نہیں لاتا، لیکن اسی جو راز اللہ کے تھے، جو وحدانیت اللہ کی تھی، وہ ان سبوں میں مخفی ہو گئی، لیکن کیا ہے؟ جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے، پھول کی مہک اور جگنوں کی چمک، یہ جب سوچیں گے، سمجھیں گے، اس پہ ہم غور کریں گے، ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ قدرت کا راز، یہ وحدت کا راز اسی کثرت میں مخفی ہے۔ یہ اختلاف پھر کیا ہنگاموں کا محل ہے، ہر شے میں جب کہ پنہاں خاموشی ازل ہے۔ جب خاموشی تھی، خاموشی میں وحدت مخفی تھی، جب خاموشی تھی تو وہاں بھی وحدت کیا تھی؟ مخفی تھی۔ یعنی جب کائنات کا وجود نہیں ہوا تھا تو خاموشی میں خاموشی تھی، ہنگامہ کوئی نہیں تھا۔ اسی وقت پیدا ہوئے یہ ہنگامے، یہ جس کو علامہ اقبال نے اختلافات یا نام دیے، یہ اختلافات پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہے۔ یہ اختلافات کب پیدا ہوئے؟ جب پیدا ہوئے یہ اختلافات تو ہمارے درمیان ٹکراؤ بن گیا، اور ہم اصل بات سے، جس کے لیے انسان کو بالخصوص پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ کے راز کو جو کثرت میں مخفی ہے اس راز کو ہمیں کھولنا ہے، اس وحدت کے راستے پر اس نور کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، جو نور اللہ نے کثرت میں چھپا رکھا ہے۔ اصل مقصد
بہت سی مثالیں علامہ اقبال نے ہمارے سامنے اس نظر میں رکھی ہے. مقصد ایک ہی ہے پیارے بچوں. یہی مقصد ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی وحدانیت ہر شے میں ہے. اللہ کا نور ہر ذرے میں ہے. آسمان ہو یا زمین، سورج ہو یا چاند، مشرق ہو یا مغرب، بیابان ہو یا صحرا، ان سب میں اللہ کا نور چھپا ہوا ہے. مگر شرط یہ ہے کہ جب ہم ایک جدوجہد وہ شعور اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. جنہوں نے ڈھونڈا انہوں نے پایا. انہوں نے پا کر دنیا کو ایک عظیم راہ دکھائی، ایک ایسی راہ دکھائی جو نہ صرف انسانوں کے کام آیا بلکہ ہر شے کو دنیا میں امن و استحکام نصیب ہوا. باقی والسلام.